جون 1947 کو تقسیم کا فارمولہ منظور ہوا تو برصغیر کی 562 ریاستوں کو آزاد چھوڑ دیا گیا کہ اپنی آبادی کی خواہش کے مطابق بھارت یا پاکستان سے الحاق کر لیں۔ کشمیر کی 80% آبادی مسلمان تھی۔ ان کی 600 میل لمبی سرحد پاکستان سے مشترک تھی، لہٰذا الحاق ایک منطقی امر تھا۔ 3 جون کے فارمولے کا اعلان ہوتے ہی گاندھی جی اور کانگریس کے صدر کشمیر پہنچے اور مہاراجہ ہری سنگھ کے ساتھ ساز باز کر کے سازش کے جال کی منصوبہ بندی کی، جس کے مطابق سب سے پہلے مہاراجہ ہری سنگھ نے حکومت پاکستان کے ساتھ ایک اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کیا کہ ریاست کے ڈاک، تار، تجارتی اور کاروباری نظام کو برقرار رکھنے کے لیے پاکستان پہلے جیسی سہولتیں برقرار رکھے گا تاکہ ذرائع رسل و رسائل اور درآمدات و برآمدات میں خلل نہ پڑے۔ یہ معاہدہ ایک دھوکہ تھا۔ دراصل مہاراجہ نے جنرل پوسٹ آفس لندن کو ہدایت جاری کی کہ آئندہ جموں کشمیر آنے والی ڈاک نئی دہلی کی معرفت ارسال کی جائے۔ پاکستان کے ساتھ اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ طے کر کے مہاراجہ ہری سنگھ نے جموں کی مسلمان آبادی کو موت کے گھاٹ اتارنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ڈوگرا فوج، پولیس اور RSS کے دستوں کو بھیڑیوں کی طرح مسلمانوں پر چھوڑ دیا۔ قتل و غارت، لوٹ مار، خواتین کی بے حرمتی، جوان لڑکیوں کے اغوا کی جو قیامت برپا ہوئی اسے الفاظ میں بیان کرنا آسان نہیں۔ اس شورش میں جو بچیاں اغوا ہوئیں ان میں چودھری غلام عباس کی چہیتی بیٹی بھی شامل تھی۔ بے شمار مسلمانوں کو بسوں اور ٹرکوں پر یہ کہہ کر سوار کیا گیا کہ یہ سیالکوٹ کی جانب سے پاکستان پہنچیں گی، لیکن راستے میں بے دردی سے مار دیا گیا۔ جموں میں مسلم آبادی کا صفایا کرنے کے بعد مہاراجہ نے اپنا رخ پونچھ کی طرف پھیرا۔ پونچھ کی 95% مسلمان آبادی کا کثیر حصہ ریٹائرڈ فوجیوں پر مشتمل تھا جو دوسری جنگ عظیم میں دنیا کے کئی محاذوں پر لڑ چکے تھے۔ جموں کے مسلمانوں کے قتل عام کی خبر سن کر ان کا خون پہلے ہی جوش میں آیا ہوا تھا۔ ساتھ ہی یہ خبر پھیلی تھی کہ گلگت میں مسلمانوں نے سکاؤٹس اور فوج میں موجود مسلمان سپاہیوں کے ساتھ مل کر علم بغاوت بلند کر دیا ہے۔ چنانچہ پونچھ کے مسلمانوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا ارادہ کر لیا۔ 25 اگست کو دھیر کوٹ کے قریب نیلا بٹ نامی گاؤں میں الحاق پاکستان کے حق میں جلسہ ہو رہا تھا کہ ڈوگرا فوج کے دستے نے آ کر جلسے پر گولی چلا دی۔ اس ظلم نے جلتی پر تیل کا کام دیا۔ اس کے 2 روز بعد سردار عبدالقیوم خان نے گوریلا مجاہدین کا دستہ منظم کیا اور دھیر کوٹ میں ڈوگرا پولیس اور فوج کے کیمپ پر حملہ کر دیا۔ اس خبر پر ہری سنگھ غیظ و غضب سے دیوانہ ہو گیا۔ اس نے ریاست کے ہر حصے سے ڈوگرا فوج اور RSS کے دستوں کو جمع کر کے پونچھ کے مسلمانوں کی سرکوبی کے لیے روانہ کر دیا کہ جتنے مسلمان قتل ہو سکیں بے دریغ قتل کیا جائے، باقیوں کو پاکستان کی جانب دھکیل کر ریاست بدر کر دیا جائے۔ پونچھ کے کئی اضلاع پاکستان سے ملحق تھے۔ سیالکوٹ، گجرات، جہلم اور راولپنڈی میں ان کے عزیز اور رشتہ دار تھے۔ لوگوں نے خواتین اور بچوں کو پاکستان میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں بھیج دیا اور خود سر سے کفن باندھ کر ڈوگرا فوج کے ساتھ جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ دھیر کوٹ میں سردار عبدالقیوم خان نے بہادری کی جو مثال قائم کی تھی اس کی تقلید میں جگہ جگہ مقامی دستے منظم ہو گئے اور اپنی سرزمین کو فوج سے آزاد کروانا شروع کر دیا۔ کپتان حسن خان اور سخی دلیر نے گوریلا دستوں کے ساتھ دریائے جہلم پر متعین ڈوگرا فوج پہ حملہ کیا اور کئی گھنٹے کی دست بدست جنگ کے بعد پل قبضے میں کر لیا۔ ڈوگرا فوجی پسپا ہو کر پلندری کی طرف بھاگے۔ کپتان حسن خان نے تعاقب کیا۔ پونچھ شہر کے نزدیک مارکے میں کپتان حسن خان شہید ہو گئے۔ دریائے جہلم کے پل پر قبضے کے بعد مجاہدین کا رابطہ کہوٹا کے راستے راولپنڈی کے ساتھ براہ راست ہو گیا۔ مجاہدین نے منگ کے مقام پر ڈوگرا فوج کو مار بھگایا۔ ڈوگرا فوج نے راولا کوٹ کی آبادی کا قتل عام کر دیا۔ گاؤں گاؤں ایک ایک گھر کو نذر آتش کر دیا۔ یہ آتش زنی اتنے وسیع پیمانے پر تھی کہ اس کے شعلے پاکستان میں مری کے باشندوں کو نظر آ رہے تھے۔ چند دن بعد میجر نصر اللہ نے سابقہ فوجیوں کو منظم کر کے راولا کوٹ میں موجود ڈوگرا فوج کا صفایا کر دیا۔ کیپٹن فیروز خان نے ایک مجاہد دستے کی مدد سے تراڑ خیل، دیوی گلی اور ہجیرا کو آزاد کرا کے پونچھ شہر کا محاصرہ کر لیا۔
اب پونچھ شہر اور اس کے گرد و نواح کا تھوڑا سا رقبہ چھوڑ کر باقی سارا علاقہ آزاد تھا۔ یہ آزادی مٹھی بھر لیڈروں نے اپنے اپنے طور پر مقامی مجاہدین کو منظم کر کے اللہ کے فضل سے حاصل کی تھی۔ نہ ان کے پاس خزانہ تھا جس سے لڑنے والوں کو تنخواہ دی جاتی، نہ ان کے پاس رسدگاہ تھی جہاں سے کھانے پینے اور گولے بارود کا سامان ملتا، نہ ان کے پاس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس تو GHQ بھی نہیں تھا جہاں سے سپاہیوں کو جنگی حکمت عملی کے متعلق ہدایت مل سکتی۔ وہ پھٹے پرانے کپڑے اور ٹوٹے پھوٹے جوتے پہن کر اپنے سے کئی گنا زیادہ مضبوط اور مسلح دشمن سے بے جگری سے لڑ رہے تھے۔ طوفان باد و بارہ میں کئی کئی روز بھوکے پیاسے رہتے تھے۔ ان کی مائیں بہنیں بیویاں سروں پر راشن لاد کر کئی کئی میل پیدل چلتیں اور دشمن کی نظر بچا کر لڑنے والوں کو پہنچایا کرتی تھیں۔ برف باری کے دنوں میں جوتے نہ ہونے کے سبب سامان رسد پہنچانے والے بچوں اور خواتین کے پاؤں لہو لہان ہو جاتے تھے۔ جیسے جیسے پونچھ کے ارد گرد کا علاقہ ڈوگرا حکومت سے آزاد ہوتا گیا، ویسے ویسے گوریلا لیڈروں اور مجاہدین کا آپس میں رابطہ ہوتا گیا۔ اکتوبر 1947 میں انہوں نے ایک مرکزی جنگی کونسل قائم کر لی اور نظم و نسق سنبھالنے کے لیے 24 اکتوبر کو جموں کشمیر حکومت کا باقاعدہ قیام عمل میں آیا۔ اس کے پہلے صدر سردار محمد ابراہیم خان بنے۔ حکومت قائم ہونے کے بعد مجاہدین نے ڈوگرا حکومت کے رہے سہے اقتدار کا قلع کما کر دیا اور 10-12 ہزار مربع میل سے زیادہ رقبہ آزاد کرا لیا۔ ان میں وہ مارکے خاص طور پر نمایاں ہیں جن میں بھمبر، میرپور، کوٹلی، مینڈھری اور نوشہرہ کو آزادی نصیب ہوئی۔ پونچھ میں اپنی بساط الٹتے دیکھ کر مہاراجہ ہری سنگھ کو وادی جہلم کی فکر ہوئی جس کی 95% آبادی مسلمان تھی۔ مہاراجہ نے وادی جہلم کے اہم شہروں میں ڈوگرا فوج اور RSS کے گروہ جمع کر رکھے تھے۔ مسلمان اپنے درندہ صفت حکمران کے عزائم سے بے خبر نہ رہے۔ انہوں نے اپنے بال بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے پاکستان کے سرحدی اور قبائلی علاقوں میں عزیزوں دوستوں کے پاس بھیجنا شروع کر دیا۔ ان لوگوں کی آمد کے ساتھ ہی ریاست میں مسلمانوں پر جو قیامت برپا ہو رہی تھی اس کا چرچا عام ہو گیا۔ مظالم کی تفصیل سن کر پاکستان اور افغانستان کے قبائلی علاقوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ پٹھان قبائلیوں کے لشکر اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد کے لیے ایبٹ آباد کے راستے کشمیر چل دیے۔ یہ قبائلی لشکر نہ کسی تنظیم سے منسلک تھے، نہ ان کی رہنمائی کے لیے کوئی ادارہ تھا۔ وہ جہاں سے گزرتے عوام ان کی آؤ بھگت کرتے، خوراک مہیا کرتے۔ وہ جگہ جگہ ٹرک، تانگے اور بیل گاڑیوں کی چھتوں پر بیٹھ کر سفر کرتے۔ بعض مقامات پر دریاؤں کو تیر کر اور بعض جگہوں پر مشکیزوں کا سہارا لے کر عبور کرتے۔ 20 اکتوبر تک ایبٹ آباد اور مظفر آباد کے درمیان بٹراسی کے جنگل میں ہزاروں محسودی، وزیری، آفریدی اور مہمند قبائلیوں کا عظیم الشان لشکر جمع ہو گیا۔ اس لشکر کی نگہداشت مردان کے خان خوشدل خان نے بڑی محنت اور فیاضی سے کی اور ایک ریٹائرڈ میجر خورشید انور نے اس لشکر کی کمان سنبھال لی۔ ریاست کے اندر لوہار گلی اور رام کوٹ میں ڈوگرا فوج متعین تھی۔ فوج میں چند مسلمان افسر بھی تھے۔ ان میں کیپٹن شیر خان نے اپنے طور پر میجر خورشید انور سے خفیہ رابطہ کیا اور مظفر آباد سمیت دریائے کرشن گنگا، 2 میل اور کوہالہ کے پلوں کو فتح کرنے کی حکمت عملی تیار کی۔ ایک ریٹائرڈ آفیسر میجر M اسلم بھی اس منصوبہ بندی میں شامل تھے۔ مقامی باشندوں نے بھی اپنی صفوں کو منظم کرنا شروع کیا۔ مجاہدین ہوم فرنٹ کے نام سے ایک خفیہ تنظیم قائم ہوئی۔ بہت سے رضاکار گوریلا جنگ کی تربیت حاصل کر کے اس تنظیم میں شامل ہو گئے۔ خواتین کے ذریعے سری نگر میں اسلحہ تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی لیکن ناکامی ہوئی اور کئی لوگ گرفتار ہو گئے۔ 20 اکتوبر کی رات مجاہدین نے پیش قدمی کی اور اگلے 2 روز میں ایک طرف کوہالہ، 2 میل اور مظفر آباد کو فتح کر لیا۔ دوسری طرف مظفر آباد سے 10 میل دور گڑھی دوپٹہ فتح کرنے کے بعد اوڑی، بارہمولہ اور سری نگر تک راستہ صاف ہو گیا۔ 24 اکتوبر کو مجاہدین نے مہورہ پر قبضہ کر کے وہ پاور ہاؤس اڑا دیا جس سے سری نگر شہر کو بجلی فراہم ہوتی تھی۔ مجاہدین کا لشکر بارہمولہ پہنچا تو سارا شہر ملبے کا ڈھیر بنا پڑا تھا۔
ڈوگرا فوج اور RSS کے درندے نہتے مسلمانوں کو قتل کر کے ان کے گھروں کو آگ لگا کر جا چکے تھے۔ انہوں نے ایک عیسائی خانقاہ کے مکینوں اور اس کے ساتھ ملحق ہسپتال کے مریضوں تک کو مارنے سے گریز نہ کیا تھا۔ یہاں سے سری نگر فقط 35 میل دور تھا۔ مجاہدین کا لشکر چند گھنٹوں میں سری نگر کے ہوائی اڈے کو قبضے میں لے کر اس مظلوم ریاست کے مسلمانوں کی تاریخ کا دھارا بدل سکتا تھا، لیکن صدحیف ایسا نہ ہوا۔ 24 اکتوبر کو رات 9 بجے جب مجاہدین نے پاور ہاؤس اڑایا، اس وقت مہاراجہ ہری سنگھ اپنے محل میں دوسہرا کا دربار لگائے بیٹھا تھا۔ دوسہرا کے عین درمیان میں جب سری نگر کا شہر تاریکی میں ڈوبا تو ہری سنگھ کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ اپنے محلات کا جس قدر بیش قیمت سامان وہ 8-10 ٹرکوں پر لاد سکتا تھا، لاد کر راتوں رات بانہال روڈ کے راستے جموں فرار ہو گیا۔ راستے میں جگہ جگہ رک کر اس نے اپنی ڈوگرا رعایا کو خبردار کیا کہ راج ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، مسلمانوں کی بغاوت کا سر کچلنے کے لیے تن من دھن سے کمر بستہ ہو جائیں۔ جموں پہنچ کر مہاراجہ نے بھارت سے مدد کی درخواست کی۔ مسٹر VP مینن اسی وقت پہنچا اور کہا، اگر مہاراجہ نے ہندوستان سے الحاق نہ کیا تو مدد نہیں کی جائے گی۔ مہاراجہ نے بلا چوں چراں بھارت کے ساتھ الحاق کی درخواست پر دستخط کر دیے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اس درخواست کو فوری طور پر منظور کر لیا اور اسی روز صبح 9 بجے بھارتی جہازوں نے فوج کے دستے سری نگر کے ہوائی اڈے پر اتارنا شروع کر دیے۔ ایک دن میں 50-50 پروازیں یہ فرض ادا کرتی تھیں۔ ساتھ ہی بھارتی فوج گورداسپور کے راستے جموں میں داخل ہو گئی۔ الحاق تو ایک بہانہ تھا، بھارت نے فوجی تیاریاں پہلے سے کر رکھی تھیں۔ سری نگر کے ہوائی اڈے پر بھارتی جہازوں سے اسلحہ اور ٹینک برآمد ہوتے ہی آزاد کشمیر کی جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ مجاہدین کی ہمت ٹوٹ گئی اور ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ مجاہدین کا زیادہ تر لشکر 2 روز سے بارہمولہ میں رکا ہوا تھا۔ اگر اس لشکر کا تھوڑا سا حصہ یلغار کر کے سری نگر ایئرپورٹ پر قابض ہو جاتا تو بھارتی فوج وادی کشمیر پر تسلط جمانے میں کسی طرح کامیاب نہیں ہو سکتی تھی۔ سوال یہ ہے کہ یہ صورتحال کیوں اور کیسے ہوئی؟ ایک نظریہ یہ ہے کہ میجر خورشید انور نے مجاہدین کو بارہمولہ میں روکا تھا کہ سری نگر پہنچنے سے پہلے وہ اپنی ذاتی پوزیشن کو مستحکم کرنے میں مصروف تھے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے شیخ عبداللہ کی نیشنل پارٹی کے ایجنٹوں اور بھارتی جاسوسوں نے خبر پھیلا دی کہ بھارتی فوج کیل کانٹے سے لیس ہے، اس کے بمبار طیارے مجاہدین کو نشانہ بنانے والے ہیں۔ قبائلی لشکر دست بدست گوریلا جنگ لڑنے کے ماہر تھے، نفسیاتی جنگ کا مقابلہ کرنا ان کے بس کا روگ نہ تھا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ مقبول شیروانی نام کے نیشنل کانفرنس کے ایجنٹ نے مجاہدین کے ایک لشکر کو بارہمولہ تک رہنمائی کرنے کے بہانے ایسے راستے پر ڈال دیا کہ وہ 2 روز تک دشوار گزار گھاٹیوں میں بھٹکتے رہے، باقی لشکر بارہمولہ میں ان کا انتظار کرتا رہا۔ اس طرح سری نگر کی جانب بڑھنے کا قیمتی اور فیصلہ کن وقت ہاتھ سے نکل گیا۔ چوتھی وجہ یہ تھی کہ قادیانیوں نے کردار ادا کیا۔ آزاد کشمیر گورنمنٹ 24 اکتوبر 1947 کو قائم ہوئی، لیکن پونچھ میں جہاد کا رنگ دیکھ کر غلام نبی قادیانی نے 20 روز قبل ہی 4 اکتوبر کو راولپنڈی کے ڈان ہوٹل میں بیٹھ کر آزاد جمہوریہ کشمیر کے قیام کا اعلان کیا اور ہوٹل کے کمرے میں 13 رکنی کابینہ منتخب کر لی جن میں زیادہ تر قادیانی تھے۔ یہ سب اندازے اپنی اپنی جگہ حقائق پر مبنی ہیں۔ کشمیر کے محاذ سے مجاہدین کی غیر متوقع پسپائی ان سب وجوہات کا اجتماعی نتیجہ تھی۔ بھارت نے جس مکاری سے کشمیر پر قبضہ جمایا اس کی حقیقت ساری دنیا پر ظاہر تھی۔ اپنی گھناؤنی کارروائی پر پردہ ڈالنے کے لیے پنڈت نہرو نے رٹ لگا لی کہ جموں کشمیر کے ساتھ الحاق عارضی اور ہنگامی اقدام ہے، اصل فیصلہ ریاست کے باشندوں کی رائے شماری کے ذریعے ہوگا۔ اس نے سلامتی کونسل کی ان قراردادوں کو تسلیم کیا کہ افواج کے انخلاء کے بعد الحاق کا مسئلہ آزادانہ، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ رائے شماری کے ذریعے ہوگا، جس کا بندوبست UNO کرے گا۔ جنگ بندی کے بعد UNO کی قراردادوں پر عمل درآمد کرنے کا وقت آیا تو نہرو نے اس کی راہ میں روڑے اٹکانے شروع کر دیے۔ جب بین الاقوامی سطح پر کشمیر کا مسئلہ اٹھایا گیا تو بھارتی وفد کے ساتھ شیخ عبداللہ بھی UNO گئے تھے۔
پاکستانی وفد میں چند لوگوں کے شیخ صاحب کے ساتھ دیرینہ تعلقات تھے۔ ان میں سے کسی نے شیخ صاحب کو پاکستان کے موقف کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تو وہ انتہائی غرور و تکبر سے بولے، بھارت کے ساتھ کشمیر کا الحاق اٹل ہے، اب خدا بھی آ کر اسے توڑنا چاہے تو نہیں ٹوٹ سکتا۔ شیخ عبداللہ کے غرور کا یہ قصہ مجھے حفیظ جالندھری صاحب نے سنایا تھا، جو اس کے چشم دید گواہ تھے۔ اکتوبر 1950 میں بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں اپنی مرضی کے قوانین نافذ کر دیے۔ ایک برس بعد انتخابات کرائے گئے۔ دھاندلی اور فریب سے شیخ عبداللہ نے 75 کی 75 نشستیں جیت لیں اور جولائی 1952 میں اس شرمناک اور منحوس دستاویز پہ دستخط کر دیے جو معاہدہ دہلی کے نام سے موسوم ہے۔ معاہدہ دہلی کی روح سے ریاست جموں کشمیر مکمل طور پر بھارتی حکومت کے زیر نگیں آ گئی۔ انگریزوں نے اس بہشت ارضی کو معاہدہ امرتسر کے ذریعے 75 لاکھ نانک شاہی کے عوض فروخت کیا تھا۔ 106 برس بعد شیخ عبداللہ نے ایک کرسی کی خاطر اس سرزمین کو پنڈت نہرو کے قدموں میں ڈال دیا۔ نہرو نے فقط 1 سال بعد شیخ صاحب کو کرسی اقتدار سے اٹھا کر منہ کے بل زمین پر دے مارا۔ مہاراجہ ہری سنگھ عرصہ دراز سے ضلع وطن تھا۔ شیخ عبداللہ نے اس کے بیٹے کرن سنگھ کو آئینی سربراہ منتخب کر لیا، جس پر ریاست کے طول و عرض میں مظاہرے شروع ہو گئے۔ شیخ عبداللہ کی آنکھیں کھلیں تو انہوں نے بھارت کے خلاف گلے شکوے کے علاوہ جموں کشمیر کی خود مختاری اور آزادی کا راگ الاپنا شروع کیا۔ کرن سنگھ نے 9 اگست 1953 کو شیخ عبداللہ کو معزول کر کے جیل بھیج دیا اور ان کی جگہ بخشی غلام محمد کو مقبوضہ کشمیر کا وزیر اعلیٰ مقرر کیا۔ بخشی غلام محمد نے آتے ہی اعلان کیا، پاکستان جس استصواب رائے کے خواب دیکھ رہا ہے، کشمیر میں وہ دن کبھی طلوع نہ ہوگا۔ 5 ماہ بعد فروری 1954 میں کشمیر کی نام نہاد اسمبلی نے بھارت کے ساتھ ریاست کے الحاق کی توثیق کر دی۔ اس کے ساتھ ہی بھارت نے اپنا پورا آئین ریاست میں نافذ کر دیا۔ جن دنوں مجاہدین کے لشکر سری نگر کی جانب رواں تھے، مسلم کانفرنس کے قائدین چودھری حمید اللہ، چودھری غلام دین دانی، پروفیسر اسحاق قریشی، چودھری غلام عباس کے بھائی محمد زبیر صاحب نے پاکستان کے حکام کی توجہ اس حکمت عملی کو آزمانے کے لیے بڑے ہاتھ پاؤں مارے کہ سوچیت گڑھ کی طرف سے جموں پر چڑھائی کر دی جائے۔ 18-20 میل کا یہ میدانی فاصلہ چند گھنٹوں میں طے کر کے جموں کا شہر فتح کیا جا سکتا ہے، لیکن ان تجاویز پر عمل نہیں کیا گیا۔ یوں کشمیر کو آزاد کرانے کا آخری موقع بھی ہاتھ سے نکل گیا۔ بھارتی فوج 27 اکتوبر 1947 کی صبح کشمیر میں داخل ہوئی تھی۔ ہمارے GHQ کو اس ارادے کی خبر ایک رات قبل مل چکی تھی۔ لاہور ایریا ہیڈ کوارٹر نے بھارتی پیراشوٹ بریگیڈ کا ایک خفیہ پیغام پکڑ کر اس کے رموز پڑھ لیے تھے اور اسے فوراً GHQ پہنچا دیا تھا۔ اس روز قائد اعظم لاہور میں ہی تھے، لیکن حملے کی خبر انہیں شام کے وقت سنائی گئی۔ قائد اعظم نے پاکستان کی بری افواج کے چیف کمانڈر جنرل ڈگلس گریسی کو حکم دیا کہ فوری طور پر پاکستانی افواج کشمیر بھیجی جائیں۔ جنرل گریسی نے اس حکم کی تعمیل کی بجائے نئی دہلی میں فیلڈ مارشل سر کلاڈ اوکل لیگ کو قائد اعظم کے حکم سے آگاہ کر دیا۔ وہ اگلی صبح بنفس نفیس لاہور آ گیا اور دھمکی دی کہ پاک فوج کشمیر بھیجی گئی تو تمام برطانوی افسران کو واپس بلا لیا جائے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ فوج کا تمام ڈھانچہ غیر منظم ہو جائے گا۔ قائد اعظم نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو دعوت دی کہ وہ 29 اکتوبر کو پنڈت نہرو اور مہاراجہ کشمیر کے ہمراہ لاہور تشریف لائیں تاکہ گفت و شنید کے ذریعے اس سنگین مسئلے کا حل تلاش کیا جائے۔ دعوت منظور کر لی گئی، لیکن پنڈت جی نے بیماری کا بہانہ کر دیا اور ماؤنٹ بیٹن اکیلے ہی تشریف لائے۔ قائد اعظم نے مصالحت کی کئی تجاویز پیش کیں۔ ماؤنٹ بیٹن یہ کہہ کر دامن بچاتے رہے کہ وہ محض آئینی گورنر جنرل ہیں، دہلی جا کر یہ تجاویز بھارتی حکومت کے سامنے رکھ دیں گے، پھر ان کے فیصلے سے قائد اعظم کو آگاہ کر دیں گے۔ دہلی جا کر ماؤنٹ بیٹن نے قائد اعظم کو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اگلے روز وزیر اعظم نہرو نے آل انڈیا ریڈیو سے کشمیر کے حوالے سے پاکستان کے خلاف نہایت تلخ تقریر نشر کی، جس سے بھارت کے عزائم تش تش بام ہو گئے۔